السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سید حافظ آفیشل۔ دلوں کی دنیا سے اب تک روشن پیغام لیے میں حاضر ہوں۔ امید ہے آپ ایمان، صحت اور سکون کی خوبصورت حالتوں میں ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ ٹائٹل سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج ہم کس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں۔ ایک رات جب دنیا اپنی نیند میں غرق تھی، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی خاص عنایت حاصل ہوئی۔ ایک ایسا سفر جو زمان و مکان سے بالاتر تھا، جس میں اللہ کی عظمت، رحمت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند مقامیت واضح ہوئی۔ یہ سفر ہے اسراء و معراج۔ یہ صرف ایک سفر نہیں بلکہ ہر مسلمان کے ایمان، روحانیت اور اللہ کے قریب ہونے کی داستان ہے۔ آج ہم اس سفر کی حقیقت، مقامات، ملاقاتیں اور اس کے پیغام کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے لے جا کر مسجد اقصی تک پہنچایا۔ یہ آیت سورہ اسراء سے ہے اور اس میں اسراء اور معراج کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت کعبہ سے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی تک لے جانے کی نعمت دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بروق پر بٹھایا، ایک عجیب مخلوق جو روشنی اور رفتار کی علامت تھی۔ یہ صرف ایک سفر نہیں تھا بلکہ اللہ کی قدرت اور نشانی کا مظہر تھا۔ بروق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑوں، دریاؤں اور سمندروں کے اوپر سے گزرتے ہوئے زمین سے آسمان کی جانب پہنچایا۔ اس سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف روحانی بصیرت حاصل کی بلکہ امت کے لیے دعا بھی کی۔ یہ لمحہ انسانیت کی تاریخ کا سب سے روحانی لمحہ تھا اور ہم نے اسے لوگوں کے لیے نشانی بنایا۔ مسجد اقصی پہنچ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے نبیوں سے ملاقات کی۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور دیگر پیغمبروں سے ملاقات نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی طاقت کو مزید بڑھایا۔ یہ مقام صرف ایک عمارت نہیں بلکہ تقدس، عبادت اور اللہ کی قربت کا مرکز ہے۔ یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے دعا کی اور رہنمائی حاصل کی۔ یہ لمحہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تمام انبیاء ایک سلسلے میں جڑے ہوئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اللہ کی طرف سے خاص ہے۔ اب شروع ہوا معراج کا حقیقی حصہ، یعنی آسمانوں کی طرف عروج۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ ہر آسمان پر نئے نبیوں سے ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے پر حضرت یوسف، چوتھے پر حضرت ہارون، پانچویں پر حضرت موسیٰ، چھٹے پر حضرت ابراہیم اور 7ویں پر فرشتے اور نورانی مخلوق۔ ہر ملاقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عظمت، رحمت اور اپنی امت کی ہدایت کے لیے دعا کی۔ یہ سفر روحانی بصیرت اور اخلاق کی اعلیٰ مثال ہے، اور پھر آسمانوں تک ان کا سفر ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کے مناظر دکھائے گئے۔ جنت کی خوشبو، روشنی اور امن کی فضا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی دی، جبکہ دوزخ کی شدت نے انسانیت کے لیے عبرت کا پیغام دیا۔ یہ لمحہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نیکی اور ایمان انسان کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں اور گناہ انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حضور بلایا گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں نماز کا فرض ادا فرمایا۔ یہ امت کے لیے سب سے بڑی رہنمائی اور رحمت ہے۔ نماز وہ وسیلہ ہے جس سے انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کی اور امت کی رہنمائی کے لیے مثال قائم کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میرے اور میری امت کے درمیان مقررہ حد ہے۔ معراج کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر واپس آئے۔ یہ سفر نہ صرف روحانی تھا بلکہ امت کے لیے اللہ کی رحمت اور ہدایت کا پیغام بھی تھا۔
یہ سفر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی قربت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور نماز زندگی کا روشن راستہ ہے۔ اسراء و معراج ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور نماز کی اہمیت انسان کی زندگی میں روشنی اور رہنمائی لاتی ہے۔ یہ سفر ایمان والوں کے لیے ہمیشہ ایک عظیم مثال رہے گا۔ ہر مسلمان کے لیے یہ یادگار لمحہ ہے کہ اللہ کی قربت حاصل کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے اور اسراء و معراج کے حقیقی پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دل کو نور سے پر نور فرمائے، ایمان کو مضبوط کرے اور ہمیں نماز اور اللہ کی قربت میں قائم رکھے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر لازمی کریں۔ اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ فی امان اللہ۔